الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اللہ رب العالمین نے آج پھر ہم سب کو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین آپ سب کا آنا، اس محفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ محفل احسال ثواب جناب محمد جہانگیر خان چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ مولا کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان کے آخرت کے تمام مراحل میں آسانیاں پیدا فرمائے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بے-رحمت فرمائے۔ جتنے بھی مہمان، قاری صاحبان، علماء کرام، دعوتخواہ حضرات تشریف لائے، دل کے اتھاہ گہرائی سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ مولا کریم آپ کا ہم سب کا اس محفل میں آنا، اس محفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہا ہوں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے مدعو کروں گا جناب حافظ احمد ناظم عطاری قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز فرمائیں کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں کہ شرف حاصل ہو اس محفل کو قبولیت کا، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ جناب حافظ احمد ناظم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ جناب حافظ احمد ناظم صاحب جو بہت خوبصورت انداز میں گلائے گدت کے پھول قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پیش فرما رہے تھے، میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین انہیں اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے، کیونکہ سنخواہ ماشاءاللہ کافی ہیں، سب کو انشاءاللہ ایک ایک کلام پڑھنے کی اجازت ہے اور ٹائم کم ہے، علامہ صاحب کا خطاب بھی کروانا ہے، تو کوشش کیجئے کہ سب اپنی اپنی مختصر حاضر لگائیے تاکہ سب کی حاضری ہو سکے۔ نعت رسول مقبول سلم پیش کرنے کے لیے مدعو کر رہا ہوں جناب حافظ عتیق الرحمن صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سلم پیش فرمائیں کہ رسول اکرم کی ہے یہ محفل، ادب سے دامن بچھا کے بیٹھو، رسول اکرم کی ہے یہ محفل، ادب سے دامن بچھا کے بیٹھو، ارے ہے جن کی محفل وہ آ رہے ہیں، دلوں کے رستے سجا کے بیٹھو، ہے جن کی محفل وہ آ رہے ہیں، دلوں کے رستے سجا کے بیٹھو۔ جناب حافظ عتیق الرحمن عطاری صاحب۔ آئیے مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت کلام ہے، توجہ سے سماعت کریے، انشاءاللہ بڑا لطف ملے گا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نے سار تیرے کلام پر ملیوں تو کسے کو زبان نہیں، میں نے سار تیرے کلام پر ملیوں تو کسے کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ جناب حافظ عتیق الرحمن عطاری صاحب جو بہت خوبصورت انداز میں گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے، میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین انہیں اسی طریقے سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اگلے سنہ خان جناب حافظ شہریار قادری صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ ان کے آمد سے قبل مفتی صاحب کے حکم کے اوپر دو اشعار پیش کر کے حافظ صاحب کو مدعو کروں گا کہ شولا جی میں اگ دا تندور وچوں بولدا، شولا جی میں اگ دا تندور وچوں بولدا، عشق حقیقی منصور وچوں بولدا، موسیٰ دا پیار گوہے تور وچوں بولدا، رخ جدو بولدا تے بور وچوں بولدا، ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بولدا، فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا، اے ناصر اے محدثہ مفسراں دا فیصلہ کہ رب جدوں بولدا حضور وچوں بولدا، میں پڑھیا نبی سہرا
جناب حافظ شہریار قادری صاحب. بس درود شریف محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی آلہ صلی علی نبینا صلی شفیعنا صلی علی محمد کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامان مصطفیٰ فقط پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی کریمنا صلی علی محمد لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا 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 لجپال نبی
مدینے نو ہوڑ سانو ویا آقا ہوڑ سانو ویا آقا دربار بیکا دینا ہوڑ سانو ویا آقا دربار اور میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا آقا میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا لج پال نبی میرے دردادی نا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لاج رکھ لے بے لج پالا لاج رکھ لے بے لج پالا لاج رکھ لے بے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لاج رکھ لے بے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا جدو وقت رضا آوے دامن دی ہوا دینا لج پال نبی میرے دردادی دوا دینا ماشاءاللہ جناب حافظ شہریار قادری صاحب بے بہت خوبصورت انداز سے گلائے قدر کے پھول نچھاور کر رہے تھے میں دعا ہوں کہ رب العالمین اسی طریقے سے نبی پاک صاحب العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و تصریح ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے اگلے سلمان جناب حافظ عقیل انجم صاحب کو مدد کر رہا آئے اور گلائے قدر کے پھول نچھاور کریں کہا مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا کہا مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا کہ کہا فرحاد نے شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا زلیخا نے کہا کہ یوسف کے جیسا ہو نہیں سکتا کہا ان سب سے میں نے کہ ہاں ہے یہ ممکن لیکن سن لو کہ محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا کہ محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا ان شاء کے ساتھ جناب حافظ عقیل انجم محبت اور ذوق کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کریں گے باواز بلند تمام احباب شامل ہو جائیں صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں، یہ دھیان رکھو. لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں، یہ دھیان رکھو. مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو. مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو. اور مرتبہ گر شہ والا کا بیاں کرنا ہو، مرتبہ گر شہ والا کا بیاں کرنا ہو، پاس مشکات رکھو، سامنے قرآن رکھو. پاس مشکات رکھو، سامنے قرآن رکھو. کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدایا یوں ہمارا مان رکھنا، خدایا یوں ہمارا مان رکھنا. خدایا یوں ہمارا مان رکھنا. نبی کی نعت ہی پہچان رکھنا.
اس طرح ہے درود پاک پڑھنا اس طرح ہے فضا میں جیسے خوشبو دان رکھنا فضا میں جیسے خوشبو دان رکھنا اور طلوع صبح کا منظر ہو جیسے طلوع صبح کا منظر ہو جیسے نبی پر اس طرح ایمان رکھنا نبی پر اس طرح ایمان رکھنا اور مزہ گر چاہتے ہو زندگی کا مزہ گر چاہتے ہو زندگی کا نبی پر جان و دل قربان رکھنا نبی پر جان و دل قربان رکھنا اور کسے آتا کسے آتا ہے میرے شاہ جیسا کسے آتا ہے میرے شاہ جیسا غریبوں بے کسوں کا مان رکھنا غریبوں بے کسوں کا مان رکھنا خدایا یوں ہمارا مان رکھنا نبی کی نعت ہی پہچان رکھنا جناب حافظ عقیل انجم صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کی نشاور کر رہے تھے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین انہیں زندگی کے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و تشریف ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے ایک بار ذرا بچ بچ کے بولو سبحان اللہ اگلے سنہ خان استاد الحفاظ استاد السنخا
قاری صاحب میری مراد ماشاء اللہ بہت پیارے آدمی جناب حافظ عبدالعزیز اطاری صاحب کی ہے. الحمدللہ ان کے ہاتھوں سے ہزاروں طالب علم قرآن کی روشنی سے روشناس ہوئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آنے کا جب بھی میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں، ماشاء اللہ ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے بہت پیارا پڑھتے ہیں صنفاں ایسے قرہ حضرات بیٹھے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں. ماشاء اللہ بہت پیارے. میں اکثر جب بھی بلاتا ہوں ان اشارے کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ اب شاعر بزم سر بزم کلام آتا ہے کہ نعت پڑھنے محمد کا غلام آتا ہے. اب شاعر بزم سر بزم کلام آتا ہے کہ نعت پڑھنے محمد کا غلام آتا ہے کہ جسے کہتے ہیں ترنم کی ربانی. سنیے، ارے نعت نبی حافظ عبدالعزیز اطاری کی زبانی سنیے کہ نعت نبی حافظ عبدالعزیز اطاری کی زبانی سنیے. جناب حافظ و قاری عبدالعزیز اطاری سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. آج کی یہ بابرکت محفل انعقاد ہمارے دوست ہمارے بھائی اسد بھائی کے والد مرحوم کے ایثار ثواب کے حوالے سے سجائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں اسی طرح اپنے والد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھیے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت الہ السلام. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جولتی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جولتی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام قصیدہ نور پیش کرتے ہیں. بہت سے کے مل کر اس میں شامل ہو گئے. امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ
پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سراخان مصطفیٰ۔ مست وہ ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست وہ ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ
پالنے نور کا آیا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بھڑ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب حافظ عبدالعزیز غالب صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں گلائے اقدس کے پھول نچھاور کر رہے تھے. میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین اسی طریقے سے نبی پاک صاحب بلاغ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے. اگلے آقا زندگی ہونے نہیں دیتے کہ عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے. کبھی برباد آقا زندگی ہونے نہیں دیتے. ہمیشہ وہ ہمیں اعزاز پر اعزاز دیتے ہیں. ہمیشہ وہ ہمیں اعزاز پر اعزاز دیتے ہیں کہ نکمہ ہونے کا احساس بھی ہونے نہیں دیتے. کہ نکمہ ہونے کا احساس بھی ہونے نہیں دیتے. جناب محمد کلیم قادری پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا. ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا. ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا جولی میری خالی ہے. پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. محبت سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. ماشاء
ماشاءاللہ کافی سنوخواں بیٹھے ہیں مل کر. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا نہیں کرتے, زباں پر نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں اپنوں شاگوں کو پلتے دیکھا, تاج والوں کو تیرے در پہ مچلتے دیکھا, وہ سخی ایسے سخی قاسم بھی گئے مختار بھی گئے, بیک سے ان کے نصیبوں کو بدلتے دیکھا. یہ دربار محمد ہے کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے, جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. جو ان کے دامن اقدس وابستہ ہے اے حامد, کسی کے سامنے دامن وہ پھیلایا نہیں آپ کو سلامت رکھے. بہت پیارا بہت پیارا پڑا ہے ماشاء اللہ. میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین انہیں اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و تشریف ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے. نہیں ابھی بیان ہے تھوڑا 10-15 منٹ بیان, یہاں آپ آئے نا. حمزہ معروف قادری صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئیں تو بلائے. میں اپنے ٹائم میں 5 منٹ آپ کو دوں, کوئی بات نہیں. خیر ابھی مدعو کر رہا ہوں جناب حمزہ معروف قادری. اچھا نہیں سنا پا رہے ہیں. درشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پیارے ناز رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ، پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے، تو بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، کاسالی دہلیز پیامبر پہ پڑا ہوں، کاسالی دہلیز پیامبر پہ کھڑا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں کا گدا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہوں۔ حمزہ معروف قادری صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں گلائے عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے، میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین انہیں اسی طریقے سے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف ہمیشہ کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے منتظر ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی کتاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، ثانی شفیع قادری، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صابری صاحب، سرپرست اعلیٰ انجمن محبت اہل بیت صحابہ پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ محفل بسلسلہ سال ثواب نقیب محفل جناب محمد اسد قادری اتاری، ان کے والد کی آج سالانہ برسی ہے، جناب محمد جہانگیر صاحب چشتی گولڑوی، اللہ تعالیٰ ان کی تربت پاک پہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ویسے تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اللہ والوں کی نسبت آ جاتی ہے یا کسی پیر کامل کا مرید ہوتا ہے تو یہ نسبت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور قبر میں بھی فائدہ دے گی، اور دن حشر کے بھی ان صالحین کے ساتھ حشر ہوگا۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء اللہ یہ مرتے نہیں ہیں، ظاہری ایک موت کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد وہی حیات جاویدانی ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ میں ان تمام چیزوں کے اوپر لب کشائی کروں، لیکن قرآن اور حدیث اور صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین اور ائمہ اربعہ، حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام محمد ادریس الشافعی، ان تمام فقہا اور محدثین جو 6 بڑے محدث ہیں جنہوں نے حدیثوں کی کتابوں کو لکھا، ان تمام کے نزدیک اور متقدمین متاخرین سلف و صالحین کے نزدیک ایک نسبت اولیاء بھی فائدہ دیتی ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام کو آپ نے مرید کیا، اور آج بھی صبح میں یہ حدیث، یہ بچہ بیٹھے عبد الرحمن پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ حضرت عبادہ ابن صامت کی ایک روایت آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باغیونی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، فرمایا حولہ اصابۃ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے۔ اصابۃ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جماعت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ 10 سے لے کے 40 تک کی تعداد کو اصابہ کہتے ہیں۔ عبادہ ابن صامت یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور نے فرمایا باغیونی، میرے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرو، اور یہ بخاری کے اندر باب الایمان صفحہ نمبر 7 کے اوپر یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس کو کئی محدثین نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باغیونی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اور پہلا سبق جو پیر اپنے مرید کو پڑھاتا ہے وہ یہ ہے اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا عبادت کے اندر، یعنی جیسے اللہ ہے اپنے اسماء کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر، اور اپنی صنعت کے اندر، تخلیق کے اندر، کہ ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، حقیقی ہے، فرمایا کہ ایسا کسی اور کو نہ سمجھو۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم رب کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو شرک کی جڑ ہی کٹ گئی، اور بخاری کے 2 مقام پہ، پہلی جلد اور دوسری جلد کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے صحابہ کو اللہ کی توحید کے وہ جام پلا دیے ہیں کہ ان سے مجھے شرک کی بو نہیں آتی ہے، یہ کبھی مشرک نہیں ہوں گے۔ ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور فرمایا کہ زنا نہیں کرنا، چوری نہ کرنا، اور کسی کے اوپر بہتان نہ باندھنا، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو صرف رزق کے ڈر کی وجہ سے مارنا نہ، قتل نہ کرنا۔ تو یہ سلسلہ ان کا جو جڑا ہے محمد جہانگیر چشتی گولڑوی، فرمایا حضرت تاجدار گولڑا سے، جو سید بھی ہیں، سادات بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک شخص کا شجرہ ختم ہو جائے گا، لیکن میری بیٹی فاطمہ کا شجرہ قیامت تک جاری رہے گا، دن حشر کے بھی کام آئے گا۔ تو سید کے دامن سے جو لگ جاتا ہے، فرمایا وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور آگے بھی کامیاب ہے۔ اس کے اوپر کئی حدیثیں ہیں، مختصراً بات کرتا ہوں۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، فرمایا انما سمیت فاطمہ
قد فطمہا وذریتہا ومحبین عن النار، کہ میں نے ان کا نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ میری بیٹی کے صدقے اس کے محبین، اس کے محبت کرنے والے، اس کی ذریت، اس کی اولادوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو یہ نسبت ہے۔ اور پھر ایصال ثواب، دیکھیں عبادت کی 3 قسمیں ہیں، بدنی، مالی اور مرکب۔ بدنی جس کا تعلق بدن سے ہو، جیسے تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، دعا و استغفار، نماز، روزہ۔ مالی جس کا تعلق مال سے ہو، یعنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ مرکب جس کا تعلق دونوں سے ہی ہو، مال سے بھی ہو اور جسم سے بھی ہو۔ حج، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر بدن کے ساتھ حج کے ارکان بھی ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا چاروں اماموں کے نزدیک یہ جتنے عمل ہے، قولی، فعلی اور مرکب عبادتیں، ان کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا قرآن کریم کی نص ہے، یقول والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ان کے بعد آئے وہ یوں دعا کرتے ہیں، ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے۔ اب چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، یہ جتنی میں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ مرحومین کی طرف سے حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی طرف سے عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی طرف سے نوافل بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، تو ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ ایک صحابی جا رہے تھے مسجد قباء میں، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے جا تو رہے یار، میری طرف سے بھی 2 نفل پڑھ دینا تاکہ میرے لیے بھی اجر مل جائے۔ اس طرح فرمایا کہ طواف کعبہ کیا جائے کسی مرحوم کی طرف سے، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیے جائیں، فرمایا اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اس طرح کلمہ طیبہ، بعض نے تو 90,000، بعض نے 1.25 لاکھ کہا کہ جس مرحوم کی روح کو 1.25 لاکھ کلمہ بخش دیا جائے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں۔ فرمایا کہ بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کیا کیا معاملات رکھے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے لیے دعائے بخشش بھی کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا کیا کہتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحساب، مولا ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے دن قیامت کے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب جو روایت 2 حدیثیں ہیں اس کو سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کی طرف جائیں گے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل، بڑی غور طلب حدیث مبارکہ ہے، لا یرفع درجات للعبد الصالح فی الجنۃ فیقول یا ربی ان لی هذه فیقول باستغفاری ولدک لک، رواہ احمد۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ بندے کے درجات بلند کرے گا اور وہ عرض کرے گا الہی مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا ہے؟ تو رب فرمائے گا تیرے بچے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تیرے بچے نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے کہ نیک اولاد جو ماں باپ کو اس کے مرنے کے بعد دعائے سال ثواب کرے، سما استغفار کرے، تو صدقہ جاریہ ہے اللہ کی رحمت سے، جس کے ذریعے مردے کو قبر میں فائدہ پہنچتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں یہ 7 نسلوں تک بھی سال ثواب جاتا ہے، 7 نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اب جو روایت اس کو بھی کوٹ کریں اور ذہن نشین کر لیں۔ ان عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المیت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا الحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وَإِنَّ اللَّهَ لَتَعَالَى لَا يُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءٍ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ
रवाहुल बैकी वफ़ी शोबुल ईमान। मिशकात आपके सामने है, बाबु तौबा की रवायत है, और इसके अलावा इमाम बहकी ने भी इसको लिया और शोबुल ईमान वाले ने लिया, जिनने ईमान के ऊपर 70 या 72 शाखें हैं, ये शोबुल ईमान उसी के ऊपर लिखी गई। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, ये हब्रे उम्मत फरमाया कि मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत का बड़ा आलिम देखना चाहते हो तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को देख लो। तफसीर की दुनिया के पहले इमाम हैं जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। और वो रवायत करते हैं कि आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैयत कब्र में डूबते हुए फरियादी की तरह होती है, माँ बाप भाई या दोस्त की दुआए खैर के पहुँचने की मुंतज़िर होती है। और फरमाया सिद्दीकीन, और जब उसे दुआ पहुँचती है ये दुआ दुनिया व माफिया की तमाम नेमतों से उसे ज़्यादा प्यारी है। और फरमाया अल्लाह ताला ज़मीन वालों की दुआ से कब्र वालों को सवाब के पहाड़ अता करता है, सवाब के पहाड़ अता करता है। यकीनन ज़िंदा का मुर्दों के लिए तोहफ़ा उसके लिए दुआए मग़फ़िरत है। तो ये फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? हदीस ने बता दिया कि माँ की दुआ भी लगती है, बाप की भी लगती है, भाई की भी लगती है, बेटे की भी लगती है, और दोस्त की और सिद्दीकीन का लफ्ज़ आया, सिद्दीक की भी लगती है। तो पता चला ये अच्छे अमल है, इससे लोगों को रोका ना करो बल्कि तरगीब दिया करो, इसलिए कि ये फ़ायदा देता है। और फिर आखिरी रवायत सुन ले, उसके बाद एक कलाम के चंद अशार हैं। तो फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, जलालुद्दीन सयूती ने असर सुदूर के अंदर इसको नकल किया, फरमाते कि बंदा गुनाहगार जब कब्र से उठेगा तो उसके साथ नेकियों के पहाड़ चलेंगे। और मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत जब कब्रों में जाएगी तो गुनाहों के अंबार लेके जाएगी, और जब उठेगी तो नेकियों के पहाड़ चलेंगे। कहे वो अर्ज़ करेगा या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐनल हसनात का मिसल जिबाल, ये नेकियों के पहाड़ कहाँ से आ गए? तो उन्हें बताया जाएगा तेरे वर्सा ने तेरे लिए हदिये भेजे हैं साले सवाब के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुज़ूर कुर्बानी करते, कहते या अल्लाह मेरी तरफ से भी और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। हज़रत अली 2 कुर्बानियाँ करते, एक हुज़ूर की तरफ से एक अपनी तरफ से। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कुर्बानियाँ बढ़ा देते, हज़रत उस्मान गनी कुर्बानियाँ बढ़ा देते। ये सहाबा का अमल रहा है, वो साले सवाब उनके नज़दीक जायज़ था तभी तो करते थे, जबकि वो बख्शवाए लोग हैं, उनको जन्नत की बुशारतें हैं। उधर अशरा मुबशरा में शामिल है, इधर असहाबे बदर में शामिल है, उधर असहाबे उहद में शामिल हैं, और इधर फरमाया हुजूर के खुलफा में भी शामिल हैं, लेकिन उनके नज़दीक भी ये अमल अच्छा था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं जब कब्रस्तानों से गुज़र हो तो फरमाया कुल शरीफ पढ़ा करो, अलहम शरीफ पढ़ के मरहूमीन को बख्श दिया करो। फरमाया कि ये तमाम को बख्श दिया करो, अल्लाह हर कब्र वाले को उतना ही सवाब अता फरमाएगा। फरमाया मांदा प्यार समंदरों डूंगा अंत किसे ना पाया, ओ मादे पैरां थल्ले जन्नत ते पाक नबी फरमाया, ओ माते प्यो वै दोए सजना ते रब दा मिठा मेवा, और जिसने जन्नत जाना होवे ते करे नारी सेवा, ओ प्यो मरे सर नंगा होंदा ते वीर मरन कंड खाली, ओ मामा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली,
او پیو مرے تے ماں پے مکدے تے ماں مرے کر ویلا مرن نہ شالا ویر کسے دے تے یار اجڑ جاندا جے ملا اوئی دانتے شب راتاں آئیاں سب لوگ کرانو آئے پرو نائے محمد بخشا او جڑے چوک ہتھی دب نائے اوے دنیا مسافر خانہ تے موت کھڑی سر اتے او 33 لاکھ ہزاراں سونے تے خاک اندر ونج سٹے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مختصر وقت کے اندر چند باتیں عرض کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بھائی محمد اسد قادری اتاری کے والد محمد جہانگیر صاحب چشتی گولڈوی اللہ تعالیٰ ان کی کامل ترین بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں تبدیل فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین